میدان کربلا میں سب سے دردناک اگر کسی کی شہادت ہے تو وہ امام حسین کے پیارے بیٹے حضرت امام علی اکبر کی شہادت ہے۔ ایک تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 16 سال تھی، ایک تاریخ میں آتا ہے کہ 13 سال آپ کی عمر تھی، ایک تاریخ میں آتا ہے کہ 18 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ نے مقتل میں جانے کی اجازت جب اپنے بابا حسین سے مانگی ہے اور کہا اے میرے بابا امام حسین مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے، امام حسین نے فرمایا بیٹا میں تمہیں کس دل سے مقتل میں جانے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے تم کو پالا ہے، پرورش کیا ہے، بڑا کیا ہے، کریل جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، لیکن امام علی اکبر فرماتے ہیں کہ اے میرے بابا حسین ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری موجودگی میں آپ جا کر پہلے جام شہادت نوش کریں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ پہلے مجھے اجازت دیجئے میں جا کر جام شہادت کو نوش کروں گا۔ امام حسین علی مقام نے سینے پر پتھر رکھا اور بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دی اور دولہا بنایا، سوارا اور آپ کو سوارا تیار کیا، دولہا بنا کر جیسے ہی سواری پر سوار کر کے اللہ حافظ اور الوداعی سلام حضرت امام علی اکبر نے پیش کیا، اور جیسے ہی حضرت امام علی اکبر مقتل میں جاتے ہیں جا کر ہزاروں لوگوں کو واصل جہنم کر دیا، ہزاروں لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک سنسناتا ہوا تیر آتا ہے، وہ آ کر حضرت امام علی اکبر کے سینے میں لگتا ہے، امام علی اکبر اس تیر کو کے زخم کو برداشت نہ کر سکے اور زمین پر آ گئے اور ایک آواز لگائی، اپنے بابا حسین کو یاد کیا، ان کو پکارا، جیسے ہی اوجھل قدموں کے ساتھ امام حسین علی مقام علیہ السلام آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے مقتل کی جانب بڑھتے ہیں، اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھا تو ایک ایسا تیر جس نے آپ کے دل کو زخمی کیا ہوا تھا، یہ منظر دیکھ کر امام حسین تڑپ گئے اور بیٹے کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر ایسا منظر تھا کہ اس پر زمین بھی روئی ہے، اس پر کو دیکھ کر آسمان بھی رویا ہوگا اور عرش کے فرشتوں میں بھی کوہرام مچا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین علی مقام نے اپنے بیٹے امام علی اکبر کو تسلی دی، فرمایا بیٹا غمگین مت ہو، بیٹا پریشان مت ہو، بس تھوڑی دیر اور رک جاؤ، ہمارے نانا ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جام کوثر لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا حسین بس اتنا کر دیجئے کہ اس تیر کو جو میرے دل کے اندر جگر کے اندر لگا ہوا ہے اس تیر کو میرے جگر سے باہر نکال دو، یہ تیر مجھے بڑا دکھ دے رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور جیسے ہی اس نیزے پر ہاتھ رکھا، نیزے کو نکالنے کے لیے تاریخ میں آتا ہے کہ جیسے ہی پوری طاقت اکٹھا کی اور نکالنا چاہا، امام علی اکبر تڑپ جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت مولا حسین نے اپنے بابا حضرت مولا علی شیر خدا کو یاد کر کے فرمایا تھا کہ اے میرے بابا علی آپ نے اس در خیبر کو جس کو 40 آدمی کھولتے تھے، 40 آدمی بند کیا کرتے تھے، آپ نے اس در خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا، لیکن اے میرے بابا علی اس در خیبر کا اکھاڑنا تو آسان تھا، لیکن آج بیٹے کے جگر سے تیر کا نکالنا اس سے بھی زیادہ مشکل پڑ رہا ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام تڑپ جاتے ہیں، پھر پوری طاقت کو آپ نے اکٹھا کیا، اس تیر کو جیسے ہی نکالا، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ امام علی اکبر کا دل نیزے میں لگ کے امام حسین کے چہرے پر آ کے لگتا ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی بیٹے کے جگر کو ہاتھوں میں دیکھا، تاریخ میں آتا ہے بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ امام حسین علی مقام جس وقت مقتل میں گئے تھے آپ کے داڑھی اور سر کے سارے بال کالے تھے، لیکن جیسے ہی بیٹے کے جگر کو اپنے ہاتھوں میں دیکھا ہے تو آپ کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔